بسم اللہ۔ مجھے کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی۔ ایک کہانی ہماری اپنی زندگی کی بھی کہانی ہے نا، آپ کی بھی کہانی ہے، تو ہم سب کی کہانی ہوتی ہے اپنی زندگی کی بھی۔ اور آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم جس چیز سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم نے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر میں ایسے سوچوں کہ ہم کچھ دوست ہوں اور ہم چھوڑ دیں، کس کو چھوڑ دیں؟ ہم سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، رائٹ؟ گھر ہمیں اچھے لگتے ہیں یا اچھے نہیں لگتے ہیں، تو کوئی اپنا گھر ہی چھوڑ دے۔ چھوڑنا، بری عادتوں کو تو چھوڑنا چاہیے، بری چیزوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ اپنا گھر چھوڑ دیں؟ کیوں چھوڑ دیں اپنا گھر؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک کہانی سنائی، کیونکہ کہانیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں، تو ایک سچی کہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنائی ہے ہمیں۔ اور کچھ دوست تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کس کو چھوڑ دیا؟ اپنے گھر کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کیوں چھوڑا تھا گھر؟ اچھا کیا تھا برا کیا تھا؟ ویسے شاید آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو اس کہانی کا۔ اور آج کیونکہ یوم الجمعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز اس سورت کو پڑھا کرتے تھے جس میں اس کہانی کا بھی ذکر ہے، اور شاید آپ کو پتہ بھی چل گیا ہو کہ میں کون سی کہانی کی بات کر رہی ہوں۔ تو ہم اب کہانی کو سنتے ہیں۔ میں کہانی کو پہلے اردو میں پڑھوں گی، اور یہ کہانی بہت غور کرنے والی کہانی ہے۔ چھوڑنے کی بات ہے، دوست ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا، اچھا کیا برا کیا، اور پھر کیا ملا انہیں گھر چھوڑ کر؟ کیا گھر چھوڑنا ضروری ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ چھوڑنا ضروری ہوتا ہے؟ کس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلے میں اردو میں پڑھوں گی، پھر انگلش میں پڑھوں گی، اور پھر ہم کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ سوال ہوں گے، وہ آپ نے اپنی نوٹ بک اور اپنی پینسل رکھنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو لکھنا ہے، سوچنا ہے۔ اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو ڈرا کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اگر آپ کی اردو بہت اچھی ہے، اردو ہی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے اتنی اچھی اردو کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر آپ اس کو فارورڈ کریں اور اس کے بعد انگلش ورژن کو سنیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ میری زبان اردو ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے پہلے اردو کے اوپر اردو میں اس کو سوچا کروں، دیکھا کروں، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے ہمیں دوسری زبانیں بھی سیکھنی ہیں۔ بہرحال اب ہم دوبارہ سے آتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ میری زندگی کی کہانی اور کسی کی زندگی کی کہانی میں کیا چیز کا کنیکشن، رابطہ ہو سکتا ہے جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میں نے کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، رائٹ؟ مجھے گائیڈنس مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو چلتے ہیں۔ پتہ تو چل گیا آپ کو، سورۃ الکہف، دی کیو، غار۔ بسم اللہ۔ اچھا، تو غار 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 کے نوجوان، آپ کے لیے سبق آموز کہانی ہے۔ یہ بڑا گفٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے لیسن ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کو سیکھتے ہیں اور پھر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ بہرحال پہلے صفحے پر ایک مشکل فیصلہ۔ بہت سال پہلے ایک خوبصورت شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے، شاید 16 یا 17 سال کے، مگر ان کے دلوں میں ایک خاص چیز تھی۔ ان کے دلوں میں ایک خاص چیز تھی، اللہ پر سچا ایمان۔ ان کے شہر میں سب لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بادشاہ کو بھی خدا مانتے تھے، مگر ان نوجوانوں کو پورا یقین تھا کہ سچے الہ معبود صرف اللہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، عبادت اسی کا کہنا ماننا چاہیے، سب سے زیادہ بس صرف اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔ ایک دن ان میں سے ایک دوست نے کہا، ہم کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو ہمیں شرک پر مجبور کرتے ہیں؟ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ مگر بادشاہ کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے دین پر چلے۔ اگر کوئی انکار کرتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اب ان نوجوانوں کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا، اپنی جان بچانے کے لیے ایمان چھوڑ دیں۔ دوسرا، سب کچھ چھوڑ کر ایمان بچا لیں۔ سوچئے، اگر آپ ان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟
اپنی آسانی چنتے یا پھر ایمان بچاتے؟ تھوڑا سا سوچ لیا؟ ٹھیک ہے، اب صفحہ نمبر 2 پر آتے ہیں. اللہ پر مکمل بھروسہ. نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا، ہم اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے. نہ ان کے پاس پیسے تھے، نہ کوئی جگہ، مگر ان کے دلوں میں اللہ پر پورا بھروسہ، توکل تھا. چلتے چلتے انہیں شہر کے باہر ایک غار ملی، گھر بھی چھوڑ دیا، شہر بھی چھوڑ دیا. لیکن کس کو نہیں چھوڑا؟ اللہ کو نہیں چھوڑا. آؤ ذرا آرام کر لیتے ہیں، آؤ ذرا آرام کر لیتے ہیں، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. مگر اللہ نے ان کے لیے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، نہ ایک دن، نہ ایک ہفتہ، بلکہ پورے 300 سال کے لیے. ذرا سوچئے، کبھی ہم نیکی کرتے ہیں مگر فوراً ہمیں نتیجہ نہیں ملتا. ایسے وقت میں کیا ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں؟ صفحہ نمبر 3. اب آپ روک سکتے ہیں ویڈیو کو، ٹھیک ہے، اور سوچ سکتے ہیں اور پھر بعد میں ویڈیو کو پلے کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 3. جب آنکھ کھلی تو دنیا بدل چکی تھی. 300 سال بعد جب ان کی آنکھ کھلی، 300 سال بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ صرف چند گھنٹے ہی سوئے ہیں. چلو کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے ہیں. بھوک لگی ہوئی تھی، مگر جب وہ بازار پہنچے تو ہر چیز بدلی ہوئی تھی. لوگ، بول چال، حتیٰ کہ سکے تک مختلف تھے. وہ حیران تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا. اللہ نے ان کی کہانی کو زندہ رکھا تاکہ لوگ دیکھیں. کہانیوں کو زندہ اللہ ہی رکھ سکتے ہیں نا، تاکہ لوگ دیکھیں. پہلا، حفاظت دینے والا صرف اللہ ہے. راہ دکھانے والا بھی صرف اللہ ہے. جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، چھوڑتا ہے، اللہ اسے بہتر بدلہ دیتا ہے. اب پھر سوچئے، کیا میں نے کبھی کسی غلط کام سے بچنے کے لیے قربانی دی ہے اور اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا؟ سوچ لیں، اور ڈرا بھی کر سکتے ہیں آپ، یا لکھ بھی سکتے ہیں ایک جملہ. صفحہ نمبر 4، آخری صفحہ. آپ کے لیے، میرے لیے سبق. یہ کہانی صرف تاریخ نہیں ہے، یعنی کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے. اللہ نے یہ واقعہ ہمیں سکھانے کے لیے وہاں پر سنایا ہے، اور یہ پیغام میرے آپ کے لیے ہے. آج میرے آپ کے ارد گرد بہت ساری آزمائشیں ہیں. ہو سکتا ہے دوستوں کا دباؤ، دوست کہتے ہو یہ کام کرو، یہ کام مت کرو. نمبر 2، سوشل میڈیا کے غلط رجحانات، گیمز ہر وقت، یہ ٹک ٹاک دیکھنا، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہمارا بہت وقت ضائع ہوتا ہے. اور ہم سب سے بڑی چیز تو ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر دین سے دور کرنے والی باتیں. دین سے دور کرنے والی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ دین مطلب لائف سٹائل، رات کو وقت پر سونا تاکہ صبح وقت پر اٹھا جائے. تو پھر ہم دین سے اسی وقت ہی دور ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ یہ تو بہت اہم بات ہے نا، جب ہم نماز پڑھنے کے بجائے کچھ اور کام کرتے رہتے ہیں. ایسے وقت میں آپ کے سامنے بھی وہی سوال ہو رہا ہے، حق یا مقبولیت؟ اللہ کی رضا چاہیے یا لوگوں کی خوشی چاہیے؟ غار کے نوجوانوں کی خوبیاں اب تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں یہ خوبیاں ہیں. ہوں گی، بالکل، کیوں نہیں ہوتی، ہم میں بھی خوبیاں. اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہوتا ہے، تو ساری خوبی تعریف تو اسی کی جو ہمیں خوبیاں دیتا ہے. سچائی پر ثابت قدمی، ہم اس پہ ڈٹ جائیں. نمبر 2، طاقتور ارادہ، کوئی ہمارے ارادے کو توڑ نہ سکے. تیسرا، اللہ سے ہی مدد مانگنا. عملی قدم اٹھانا، بس یہ اب آج کام کرنا ہے، سستی چھوڑنی ہے، اب وقت پر مجھے نماز پڑھنی ہے، یا مجھے اپنی ٹرانسلیشن سیکھنی ہے نماز کی، یا مجھے دیکھنا ہے کہ کتنے اندر جملے، کتنی میں باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہوں، سجدہ مجھے اچھا کرنا ہے. تو پھر ہم نے پریکٹیکل کام کرنے شروع کر دیے. یا مجھے اپنے امی ابو کو کا احترام کرنا ہے، مجھے صاف رہنا ہے، مجھے وقت پہ نہانا ہے، مجھے دانت ضرور صاف کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، تو اس کا بھی ایک طاقتور ارادہ کرنا. اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے آج رزلٹ نہیں مل رہا، سب مجھے غلط سمجھ رہے ہیں یا کچھ بھی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے. تو اب اپنے آپ سے سوال ہے، کیا میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے ہدایت مانگ سکتا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھے بتائیں. میرا خیال ہے 3 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگ سکتے ہیں، یا اس سے بھی کم، ہم جب 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بات کرتے ہیں. کیا میں اسکول میں غلط باتوں سے بچ سکتا ہوں؟ اگر آپ اسکول جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی فرینڈس وہاں پر آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کر رہے ہیں، بلی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی ان جیسے تو نہ بنیں.
تو یہ بھی ہم ورنہ ویسے ہی بن جائیں گے. کیا میں کوئی چھوٹی قربانی دے کر اللہ کو خوش کر سکتا ہوں؟ قربانی کون سی ہوگی چھوٹی؟ بہت دل چاہ رہا ہے کہ بدتمیزی کریں، رائٹ، لیکن ہم نے اپنی اس وقت اپنی زبان کو بند کر لیا. یا پھر یہ تو خیر بچنا ہو گیا، لیکن ایک اور مثال یہ ہو سکتی ہے کہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ اورنج، آپ کو کوئی پھل بہت پسند ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز آپ کو پسند ہے، لیکن آپ نے اپنے اپنی بہن کو، بھائی کو، اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو آپ نے وہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. یا پھر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، آپ کے کزن نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کی آنٹی نے نہیں اچھا کیا، آپ کی کسی رشتہ دار نے اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن آپ نے اس بات کو اپنے دل سے پورا نکال دیا کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں ملنا چاہیے، تو آپ نے معاف کر دیا. کسی نے آپ کی کوئی چیز چرا لی، کسی نے آپ کو پیچھے سے گالی دی، تو آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بہرحال یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانی ہے نا. یہ وقت آپ کی قربانیوں کا، آپ کے فیصلوں کا اور آپ کے سچے ارادوں کا وقت ہے، رائٹ؟ اچھا، اب ہم یہ بعد میں کریں گے ریفلیکٹیو ورک شیٹس. میں جا رہی ہوں انگلش سٹوری پر، تو پہلے انگلش کی سٹوری. اوکے، بسم اللہ. The Brave Youth of the Cave. A story for you. Page 1. A difficult choice. Long ago, in a beautiful city ruled by a proud king, lived a group of young men. They were maybe 16 or 17, but they had something very special: strong faith in Allah. In the town, everyone was forced to believe in many gods. Statues were worshipped, kings were treated like gods, and truth was forgotten. But these boys knew deep inside, only Allah deserves to be worshipped. One day, one of them said to his friends, "How can we live among people who force us to do shirk, associating partners with Allah? We cannot become like them." But the king would not allow anyone to follow their own religion. Disobeying meant death. The young man had to make a choice. Number 1, stay and live safely but give up their belief. Number 2, or leave everything behind to protect their iman. Now, here's the reflective question. If you were in their place, would you choose comfort and safety, or would you choose to protect your iman? You can pause the video and think. You can draw something. You can bring some example from your life. And so you can see yourself. Genuine answer. Okay? All right, now the next page. Trusting Allah alone. The young man decided, "We will not mix with these people. We will not compromise. Let's leave our homes for Allah's sake." Leaving homes for Allah's sake? They had no plan, no money, no place to go, but they had trust, tawakkul in Allah. On their journey, they found a cave outside the city. "Let's rest here for a while," said one. Little did they know that this small decision would become a big sign of Allah's power. Allah subhanahu wa ta'ala made them fall into a deep, peaceful sleep, not for a day, not for a week, but for 300 years. Reflective thought. Now, listen it carefully. Sometimes, when you do something hard for Allah, you don't see immediate results, but Allah takes care of you in ways you can't even imagine. Now ask yourself, do I trust Allah like they did? In my small tests at school or home, do I rely on Him? Now you can pause the video here and think of something from your own life. Now page number 3. Waking up to a new world. One morning they woke up. They thought they had only slept for a few hours. "Let's go buy some food," said one of them. But when they went to town, everything was different. The people, the language, even the coins had changed. They were amazed. It was a miracle from Allah.
He preserved their story so people would see the truth. They realized 1. Allah is the one who protects. 2. Allah is the one who guides. 3. When you give up something for Allah, He gives you something much better. Now, reflective question here. When was the last time you gave up something wrong for the sake of Allah? How did it feel afterwards? Now think of that. When you left something, you gave up something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe someone has stolen something very precious or something, anything from you, and you know it, but you forgive that person for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala alone. Page number 4, lessons for you. This story is not just history. Allah chose to tell us this story for a reason. It's for you, dear watcher, dear viewer, dear reader. You have strength, time, and the ability to learn. But the world around you, the social media, peer pressure, wrong trends will test you. Just like the youth of the cave, you will face moments when you must choose 1. Truth or popularity. 2. Following Allah or following the crowd. Remember, these young men were brave. They had willpower. They asked Allah for help. They took action. And Allah guided them. Now, reflective question here. Can I pray 2 rak'ah of salah today, asking Allah for guidance, and how long it will take? Just 2-3 minutes. And in return, we get guidance. We get the answer. We get the clarity what to do. Can I say no to something wrong at school? Even if everyone else is doing it? Something wrong? Maybe at your school girls are not doing hijab. They're not covering themselves properly. Or maybe they're not doing salah at the time. Or anything, you know that it's not right. And you are saying no. Not just by quarreling or fighting, but actually choosing the right choice. Next question to think. Can I make a small sacrifice to please Allah? And what is that? Okay, Alhamdulillah. Now let's go to the worksheets. Okay, the first one. सबसे पहले उर्दू में, इन नौजवानों ने अपना घर बार क्यों छोड़ा? उनका असल मकसद क्या था? Why did the young men leave their homes? What was the main reason they left everything behind? दूसरा, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा कैसे किया? कहानी की कोई एक मिसाल दें, किया क्या था? 2. How did they show their trust in Allah? Give one example from the story. 3. जब वो मुश्किल में थे तो उनके पास अल्लाह के अलावा कोई मददगार था? वो किस पर भरोसा करते थे? When they were in trouble, did they have any helpers besides Allah? Who did they rely on? 4th question. अल्लाह ने उनको किस तरह मदद की जो किसी ने सोचा भी ना था? How did Allah help them in a way no one expected? क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी हालत का सोच सकते हैं जहाँ अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी हो, चाहे हालात मुश्किल हो? Can you think of a situation in your life where you need to trust Allah even if things are difficult? अब दूसरा सेक्शन, खुद से सवाल करना, गौर करना. स्कूल में या कहीं पर आप काम के लिए जाते हैं, किसी भी जगह पर या सोशल मीडिया पर, मुझे किस किस्म के दबाव का सामना होता है? What peer pressures do I face at school or online? Number 2, मैं गलत बातों से कैसे अच्छे तरीके से मगर मजबूती से इनकार कर सकती हूँ? How can I say no politely but firmly to wrong things? घर में ही कोई कर रहा है आपके, right? या आपके फ्रेंड्स में, if your friends are doing something wrong, how can you say politely but very firmly no?
تیسرا سوال، کیا میں اس وقت بھی مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہوں جب دوسرے غلط کاموں میں لگے ہوتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے؟ Am I proud of being a Muslim even when others follow wrong trends? فورتھ، آج میں اللہ کے لیے کون سی ایک چھوٹی سی قربانی دے سکتی ہوں؟ What is one small sacrifice I can make today for Allah's sake? Right? ویڈیو کو پاز کریں اور اپنے کوشچنس کو کمپلیٹ کریں اینڈ دین یو کین کم فار دا تھرڈ سیکشن. پھر آپ تیسرے سیکشن پر آئیں. پہلا سوال، آج سے میں کون سی اچھی عادت شروع کروں گی یا کروں گا؟ A good habit I will start from today. لکھیں، ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا. دوسرا، اللہ کے لیے میں کون سی بری عادت چھوڑنے کی کوشش کروں گی. A bad habit now. I will try to live for Allah alone. تیسرا، میں کون سی دعا روزانہ مانگوں جیسے غار کے نوجوانوں نے اللہ سے مانگی. A dua I will make daily like the youth of the cave did. چوتھا، میں اپنے ایمان پر مضبوطی کے لیے خود کو کیسے یاد دہانی کراؤں گی، کیا کروں گی؟ How will I remind myself to stay strong in my faith? Allah is watching me. Allah loves me. I can't afford to make Allah subhanahu wa ta'ala angry or displeased. No, میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی. اچھا، اب یہ چوتھی بات، اب آپ روک سکتے ہیں ویڈیو کو اور پھر واپس آ سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو کل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آلرائٹ، یہ آخری ایکٹیویٹی نہیں سر، اس کے بعد ایک اور ہے. ابھی یہ ڈرا کیو اینڈ رائٹ انسائڈ اٹ. ایک غار بنائیں اور اس کے اندر لکھیں. کیا لکھیں گے؟ واٹ ول یو ٹیک انسائڈ اف یو ور ٹو ہائڈ سم ویئر ٹو پروٹیکٹ یور ایمان. اگر آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہیں چھپنا پڑے تو آپ اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ امیجن اٹس یو ان دا کیو ٹوڈے. واٹ وڈ یو آسک فرام اللہ؟ اگر آج آپ غار میں جا رہے ہیں یا موجود ہیں تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ آپ ان کے ساتھی ہوتے تو؟ اب یہ آپ اس کو اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ویڈیو کو پھر سے چلائیں اور یہ لاسٹ میں آخری کام دعا آف دا سلیپرز آف دا کیو. ان نوجوانوں کی یہ دعا تھی، یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشنز دس دعا الحمدللہ ان سورۃ الکہف. The words of the youth, the people of the cave. سب سے پہلے اردو میں کرتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرما. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں اسباب مہیا فرما. اور ہمارے کام میں اسباب مہیا فرما، یعنی ہمارے کام میں جو جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ بھی عطا کرتے. اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے، اپنے بالکل پاس سے، بہت پاس سے. جیسے ہمارے ہاتھ ہمارے آنکھوں سے دور ہوتے ہیں نا، لیکن ہماری آنکھیں ہمارے سر سے قریب ہیں، تو بہت پاس پاس سے. O our Lord, bestow upon us mercy from near you or from your presence and provide means of guidance in our affair. O our Lord, bestow upon us mercy from your presence and provide means of guidance in our affair. Rabbana, 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 Atina, 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 Rabbana, Atina, min ladunka, min ladunka, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa. ہم اس سے ملائیں گے تو رحمتن و ربنا آتنا من لدنک رحمتن و ربنا آتنا من لدنک رحمتن و ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هيئ
هيئ هيئ هيئ لنا لنا هيئ لنا هيئ لنا هيئ لنا من أمرنا رشدا 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین اللہم آمین. May Allah subhanahu wa ta'ala make it useful and beneficial here and hereafter. اللہ subhanahu wa ta'ala اس کو ہمارے لیے بہت فائدے والا نافع بنائے ادھر اور آخرت میں بھی. آمین. الحمدللہ.